بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی سٹوری ہارر گیلیکسی سینٹر سے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کالج یونیفارم میں ملبوس، کتابیں سینے سے لگائے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، ہنستی مسکراتی وہ روزانہ چھٹی کے وقت اس راستے سے گزرتی اور میں روز اس جگہ اس کا انتظار کرتا رہتا۔ نہ جانے کیا نام ہے اس کا، مگر وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ بس جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے علاقے میں، میری قوم میں خوبصورت عورتوں کی کمی ہے، مگر دل جس پر آ جائے، اور میرا دل اس پر پوری طرح آ چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک میری طرف دیکھا۔ میں آڑ میں ہو گیا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا میں جہاں ہوں وہ مجھ کو نہیں دیکھ پائے گی، مگر میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ابھی بھی وہ مجھے دیکھے، میرے بارے میں کچھ بھی جانے۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ امی، امی، کہاں ہیں آپ؟ صبا نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ کوثر ہاتھ پوچھتی ہوئی کچن سے نکل آئی۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی ہاں، اب جلدی سے کھانا نکالی، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے امی۔ رات کو میری دوست فرح کی سالگرہ ہے، صبا نے کھانے کی میز پر اطلاع دی۔ صبا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہارے ابو روز روز تمہارا گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو تمہارا سارا گروپ شاپنگ کرنے نکلا ہوا تھا۔ کوثر نے کہا۔ کیا امی؟ صبا نے حسب معمول منہ بنا لیا۔ سب لڑکیاں ہی ہیں، ساتھ جائیں گے، ساتھ آئیں گے۔ میں کچھ نہیں جانتی، کوثر نے صاف جواب دے دیا۔ اپنے ابو سے خود اجازت لو بھائی، ان کو تمہارا نہ تو روز باہر آنا جانا پسند ہے، نہ اتنی رات کو گھر واپس آنا۔ ابو جی، میرے پیارے ابو جی، صبا پیچھے سے آ کر ان کے گلے سے لٹک گئے۔ اشفاق صاحب نے اخبار سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ جی فرمائیے، کوئی نئی فرمائش بیٹا جانی؟ ابو جی لاٹ کے وقت ہی کہا جاتا ہے۔ اوہ میرے پیارے ابو، اصل میں آج میری دوست فرح، وہی فرح نا جو آگے ہی رہتی ہے، صبا نے وضاحت کی۔ ہم سب فرینڈز آج اس کی برتھ ڈے پارٹی پر انوائٹڈ ہیں۔ یہ بات ہے، اشفاق صاحب گویا ہوئے۔ جی تو آپ سے جانے کی پرمیشن چاہیے، اور تھوڑے سے پیسے گفٹ کے لیے، یعنی 1000 روپیز دے دیجیے بس۔ صبا نے بات ختم کی۔ اشفاق صاحب کو کوثر پر تو خوب گرجتے برستے تھے، مگر اکلوتی بیٹی کی ضد کے آگے ہار جاتے۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی واپس آ جانا، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے لیے۔ آخری جملہ انہوں نے اپنے دل میں کہا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے صبح اس کی گفتگو سن لی تھی، آج اس کو دعوت پر جانا تھا۔ میں اس کی سجدت دیکھنے کو بے قرار تھا۔ آج سے پہلے میں نے ہمیشہ اس کو کالج کے سفید یونیفارم میں ہی دیکھا تھا، نہ جانے رنگ اس پر کیسے لگتے ہوں گے۔ میں نے بے چینی سے شام کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ صبا، کوثر اس کو آوازیں دیتی اندر آئیں، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی صبا کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر پل پڑ گئے۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سیاہ جھلملاتے ہوئے لباس میں ملبوس صبا ان کی طرف مڑی۔ میکسی ہے ماما جان۔ اور کیا؟ یہ تم کہاں سے لائی ہو؟ میکسی، جو کہ انتہائی گہرے گلے والی تھی، اس کی آستینیں غائب تھیں۔ اس دن جو شاپنگ کے لیے گئے تھے تو وہیں سے لائی تھی نا، صبا نے انتہائی بے نیازی سے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہ بےہودہ کپڑے پہن کر اس گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اگر تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو؟ امی پلیز، ہر وقت ابو کا ڈراوا نہ دیا کریں، اس نے ماں کی بات کاٹ دی۔ آپ دونوں کے پرانے خیالات کی وجہ سے میں اپنے شوق بھی پورے نہ کروں؟ سب لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہن رہی ہیں۔ صبا اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل گئے، اور اس کی کسی دوست نے بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ سب عام شلوار قمیض میں ملبوس تھیں۔ کوثر ماتھے پر بر ڈالے سے گھورتی رہ گئی، مگر ان کے بس میں کچھ تھا نہیں، کیونکہ ان کے لاڈ پیار نے آلریڈی صبا کو بہت بگاڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ان کی اوقلاتی اولاد تھی۔ لاڈ پیار نے تو اسے بے حد بگاڑ ہی دیا تھا، ان کی بے جہاں حمایت بھی تھی، جس کی وجہ سے اشفاق بھی اس کو کچھ کہنے سے گھبراتے تھے۔ اپنی ساری جھللاہٹ وہ کوثر پر نکالا کرتے تھے۔ شکر ہے اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ کاش صبا جلدی گھر آ جائے اور اشفاق کی نظر پڑنے سے پہلے کپڑے بدل لے۔ یا اللہ، انہوں نے دل میں دعا کی۔ کوثر کی دعا آج قبول نہ ہوئی۔ صبا نہ صرف بہت دیر سے لوٹی، بلکہ دروازہ بھی اشفاق صاحب ہی نے کھولا، سونے پر سہاگا تھا۔ صبا کو دیکھ کر ماری رنجی وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ صبا کو تو کوئی لحاظ تھا ہی نہیں، ہمیشہ کی ڈھیٹ۔
ابو جانی سوری میں لیٹ ہو گئی بول کر وہ اٹلاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ کوثر دل میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اب کتنی سراواتیں پڑنے والی ہیں، مگر خلاف توقع اشفاق بالکل خاموش تھے۔ کوثر، جتنی جلدی ہو سکے صبا کے لیے کہ کوئی مناسب رشتہ تلاش کرو۔ صبح ناشتے کے دوران انہوں نے بم پھوڑا، میں جلد از جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر آفس روانہ ہو گئے، مگر کوثر دیر تک سوچتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حسین و کم عمر صبا کے لیے رشتوں کی کمی تھی، مگر وہ مڈل کلاس سے تھے۔ صبا جتنی حسین اس سے کہیں اونچے خیالات کی مالک تھی۔ وہ اکثر ماں کو بتاتی رہتی تھی کہ وہ بہت امیر، پڑھے لکھے اور بے حد ہینڈسم لڑکے سے شادی کرے گی، اور اگر لڑکے میں ان میں سے کوئی بھی خوبی کم ہوئی تو وہ پھر ہرگز حامی نہیں بنے گی۔ کوثر جانتی تھی کہ صبا ایسی ہی ٹیڑھی کھیر ہے، بے حد ضدی اور ہٹ دھرم۔ وہ آرام سے اپنے ماں باپ کے سامنے ڈٹ کر بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا ایسا مکمل رشتہ؟ مختلف سوالوں نے اسے گھیر لیا۔ جب سے صبا کو اس دن تیار سیاہ لباس میں جھلملاتے دیکھا تھا، میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے اس کے لیے بات کی تھی۔ ہمارے ہاں باہر رشتے نہیں کیے جاتے، مگر میری ضد، میری محبت کے آگے سب ہار گئے اور مجھے اجازت دے دی گئی۔ اب میں شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی محبت کو اصل میں پالوں، حاصل کر لوں۔ صبا! دروازے کو دھاڑ سے کھول کر کوثر اندر داخل ہوئی۔ تم کو کوئی احساس ہے؟ اف، کیا ہے امی؟ کیا پرابلم ہو گئی اب؟ وہ بدتمیزی سے گویا آئی۔ پرابلم؟ تم کو نہیں پتا تمہارے ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے اور یہ دونوں وقت مل رہے ہیں، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، تم نے کتنے تیز گانے لگائے ہوئے ہیں۔ اف امی، ابو کو بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اور یہ آج آپ کو ملانی بننے کا خیال کیوں آ گیا ہے؟ صبا کوثر سے کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم کس قدر بدتمیز ہو گئی ہو صبا۔ امی پلیز بور نہ کریں، جائیں ابو کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ بیمار ہیں بقول آپ کے۔ آخری جملہ صبا نے آہستہ سے کہا، مگر کوثر نے سن لیا۔ خدا ہی تمہیں ہدایت دے۔ کوثر کمرے سے نکل آئی۔ صبا نے میوزک آہستہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ کوثر کچھ بول ہی نہ سکی۔ گہری سرخ ساڑی میں ملبوس صبا بال کھولے، سرخ لپسٹک لگائے پری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے داد چاہی۔ واہ حیات، انہوں نے جل کر کہا۔ سارا خاندان وہاں جمع ہوگا، کیا کہیں گے سب؟ ہمارا ایسا ماحول اور پھر اس طرح کے سے کہ کیا بےہودگی ہے صبا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، صبا نے ٹھنک کر کہا۔ اگر ساڑی نہیں باندھنے دیں گی تو میں نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں، نہ جاؤ، زیادہ بہتر ہے، کوثر نے جل کر کہا۔ اس ہولیے میں تو تمہیں لے جا کر باتیں سننے سے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو، تمہارے ابو تو میری جان ہی نکال دیں گے، پہلے ہی تمہاری حرکتوں پر کوڑتے رہتے ہیں۔ امی ایک بات کہوں، مجھے لگنے لگا ہے کہ آپ مجھ سے جلتی ہیں۔ میں اس قدر حسین، لمبی، گوری، ہر کوئی کہنے لگا ہے کہ میں آپ دونوں کی اولاد ہی نہیں لگتی، جبھی آپ بہانے سے مجھ کو تیار ہونے سے روکنے لگی ہیں۔ صبا مذاق ہرگز نہیں کری تھی۔ کوثر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ان سے کوئی جواب تک نہ بن پڑا۔ صبا اس حد پر آ چکی تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ اپنے شدید حسن کے احساس نے اس کو جیسے بانس پر چڑھا دیا تھا۔ کوثر اور اشفاق اس دن واقعی صبا کو گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کوثر نے تو اس سے بات تک نہ کی، بس آہستہ سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا۔ صبا جیسے غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت رخسار اس کی ساڑی کے ہم رنگ ہو رہے تھے۔ خاندان کی اس شادی کا اب وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟ ٹی وی فلموں میں تو ساری لڑکیاں اس طرح کے ہی کپڑے پہنتی ہیں، ان کی مائیں تو ان کو کچھ نہیں کہتی۔ امی سچ مچ آپ مجھ سے جلنے لگی ہیں۔ کم عمر دماغ کی رسائی بس یہیں تک تھی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے آنے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اپنے عکس پر نظر پڑتی ہی جیسے اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ لال سرخ ساڑی، سلیو لیس بلاؤز میں اس کے کالے گھنے لمبے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ گہری سرخ لپسٹک اس نے اپنے اوپر سے نظر ہی نہ ہٹائی۔ امی ابو تو رات کو آئیں گے، دیر ہو جائے گی آتے آتے۔ وہ سوچنے لگی، کیا کروں کیا کروں؟ چلو فرا کی طرف چلتی ہوں، آخر اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، کسی سے تو داد وصول کروں۔ ڈھیر سارا پرفیوم اپنے پر اسپرے کر کے وہ اسی ہولیے میں محترمہ باہر نکل۔ میری سانسوں نے کسی کی تیز ترین خوشبو کو محسوس کر لیا اور میری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں نے سامنے دیکھا، وہ بالکل وہی، اکیلی، تنہا، اٹھلا کر چلتی ہوئی، لمبے کھلے بال، کھلا آسمان، ستاروں تلے، تیز خوشبو،
سرخ رنگ کی تمام چیزیں مجھے کتنی متوجہ کرتی ہیں، وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ کر رہی تھی، بے بس کر رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف جھکا اور صبح کو تو نہ رات کے اندھیرے سے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ اپنے اکیلے پن سے۔ جوانی ویسے ہی بہت بے خوف ہوتی ہے، چند گلیوں کے پار ہی تو ہے فرا کا گھر۔ اس نے سوچا امی ابو کے آنے سے پہلے ہی لوٹ آؤں گی، اگر دیر ہو بھی گئی تو میری بلا سے، آخر کیوں چھوڑ کر گئے مجھے؟ بدتمیزی سے سوچتے ہوئے اچانک اس کی نظر راستے میں پڑتے پرانے برگر کے درخت پر گئی اور اسے گلے سے بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے اس کو آرام سے چند لمحوں میں اوپر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی حصار نہیں تھا، نہ کسی قرآن آیات کا، نہ کسی آیت الکرسی کا جو مجھے روک سکتا۔ پراسرار طور پر میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا، اس درخت پر، جی ہاں، اس قدیم پراسرار برگر کے درخت پر، جہاں میرا قبیلہ برسوں سے آباد ہے۔ اس کی شاخ پر کوئی نہ کوئی آباد ہے، میرے خاندان کا، میری قوم کا۔ اب آپ سمجھ گئے نا میں کون ہوں؟ میں قوم جنات میں سے ایک شریر جن ہوں، جس کا شکار ایسی ہی بے راہ رو اور فضول خیالات کی مالک لڑکیاں ہوتی ہیں، جن کو نہ کوئی دین سے غرض ہوتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کا کوئی پاس۔ اگر ہماری کہانی آپ کو اچھی لگے تو کائنڈلی سبسکرائب دی چینل اینڈ ٹچ دی بیل آئیکن۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔